ناظرین، پاکستان ایک دفعہ پھر اس جنگ میں سفارتکاری کے لیے کود پڑا ہے، لیکن اس بار وہ نہ تو ایران کے لیے نہ ہی امریکہ کے لیے، بلکہ وہ اپنے ایک نہیں دو بہترین دوستوں کے لیے فکر مند ہے۔ اور اس وقت جو سفارتکاری ہے، جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں، تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں۔ پاکستان کیا پیغام دے رہا ہے، کس کو کس لیے پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ کون سے دوست ہیں جن کے لیے پاکستان بہت زیادہ فکر مند ہے اور اس جنگ کو فوری بند کروانا چاہتا ہے، اور ایران اور امریکہ ان کے لیے پاکستان فکر مند کیوں نہیں ہے، ان سب سوالوں کے جواب کے ساتھ بھی آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو میں نے آخری سوال کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے لیے پاکستان فکر مند کیوں نہیں ہے، پہلے تو انہی کے لیے تھا، خاص طور پہ ایران کے لیے فکر مند رہا ہے، اور ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ بند کروانے میں پاکستان نے تو ہر حد کراس کی، یعنی کہ اگر کسی کے ملک میں جا کے بات کرنی پڑی، جب میدان جنگ آن تھا، جب وہاں پہ جنگ لگی ہوئی تھی، اس وقت بھی پاکستان پہنچتا رہا، اور امریکنز کو بھی بار بار جو ہے وہ پاکستان اپروچ کرتا رہا۔ تو اس حد تک ساری کوششیں کرنے کے باوجود اب کیا ہوا کہ اب پاکستان کو اس جنگ سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریق اس وقت جنگ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ایران اور امریکہ دونوں جنگ کر رہے ہیں، اور دونوں جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو امریکہ کا نقصان ہے، وہ امریکہ کے حوالے سے ناقابل برداشت نقصان ہے۔ امریکہ کبھی ایسا نقصان برداشت کرتا ہی نہیں ہے جس میں اس کے فوجی مرنا شروع ہو جائے۔ اس کا فوجی نقصان ہوا، اس کا فوجی اخراجات ہوئے، اس کے ٹیکس پیئرز پہ دباؤ آیا، اس کے وہاں پیٹرول مہنگا ہوا، مہنگائی ہوئی، بہت کچھ ہوا، اور ٹرمپ ہے اس پہ ایک سیاسی دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، لیکن اس سے وہ اتنا پریشان نہیں ہوا، ٹرمپ بھی اتنا پریشان نہیں ہوا اس نے اسی لیے تو سائن کیے تھے، ایم او یو سائن کیا تھا۔ لیکن جب دوبارہ سے جنگ شروع ہوئی ہے، تو اس میں جو سب سے زیادہ اس وقت ٹرمپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، فوری جو اس کے اوپر آپ سمجھیں کہ ایک مصیبت نازل ہوئی ہے، ایک آسمان ٹوٹا ہوا ہے، وہ ہے امریکی فوجیوں کا مرنا، اور امریکی فوجی ان حملوں میں مر رہے ہیں۔ اس کا اعتراف تو وہ ٹرمپ خود کر رہا ہے، پوری انتظامیہ کر رہی ہے۔ اب وہ نمبر نہیں بتا رہے، تو نمبر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جتنے نمبر ایون جو میڈیا میں آ رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں فوجیوں کے مرنے کے۔ اس کی جو تصدیق ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہو ہی جائے گی، جب وہ تابوت جو ہے امریکہ جانا شروع ہوں گے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو ٹریس ہو ہی جاتے ہیں، تابوت کو کیسے چھپا سکتے ہیں، وہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ پریشر وہ پریشر ہے جس کو امریکی کبھی برداشت نہیں کرتے۔ امریکہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی امریکہ کا فوجی مرا ہے تو امریکہ میں ایک واویلا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو مارنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ مرنا ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ ان سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور جو ان کو مارتے ہیں اور پھر اس مارنے کے عمل میں جو شامل ہوتا ہے اس کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کبھی ایسا ہوا، وہ حکومت گئی، وہ پریزیڈنٹ گیا، وہ انتظامیہ فارغ ہو گئی۔ تو اس وقت ٹرمپ کو جو سب سے بڑا دباؤ ہے، ابھی آپ نے شاید پچھلی رات جو ورلڈ کپ میں وہ کھڑا تھا ٹرمپ وہاں ٹرافی دینے کے لیے، تو بڑا ہی ایک ڈمی سا بن کے کھڑا تھا، ایک جیسے اس بندے میں جان ہی نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی وہاں دیکھی جا سکتی تھی، حالانکہ اس نے بڑی کوشش کر کے ظاہر ہے اس کو چھپایا ہوگا، لیکن وہ جو اس کی ورنہ ٹرمپ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں بولتا ہی رہتا ہے اور چہچہاتا ہے، اس کی تو باڈی لینگویج ہی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا وہ کس حد تک وہ مرا ہوا چل رہا تھا، ایسے جیسے زندہ لاش چل رہی ہے، یہ حالت تھی اس کی۔ تو یہ ہے اصل میں کہ پاکستان کو اس سے تو اب پاکستان مطمئن ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا، اور ایران کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا ہے، ایران کے بھی لوگ مر رہے ہیں، ایران کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک بڑے بڑے فوجی شہید ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ کاری اب فوجی ٹھکانوں پہ بمباری کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس کے لوگ چونکہ امریکہ کے مرے ہیں تو وہ اتنی ہی شدت کے ساتھ اب وہاں پہ کر رہا ہے، تو نقصان ادھر بھی بہت ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ
ان کے وزیر داخلہ بھی آئے ہیں، اور یہ بڑا خاص آدمی ہیں، یہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کے، خاص طور پہ وہ والا جو انتہا پسند تھوڑا سخت گیر جو پاسداران والا وہ والی سائیڈ ہے یہ۔ تو وہ آئے ہیں، بیسیکلی دو طرفہ معاملہ ہے، ایک تو پاکستان نے ان کو بلایا اور وہ کیوں بلایا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ خود بھی بات چیت کرنے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پھر یہ بات ہوگی ظاہر ہے دونوں طرف سے۔ اور اب آج دیکھیں آپ کہ ٹرمپ نے اب نہ کوئی بہانہ کیا جی کہ مجھے اس پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان کا یا فیلڈ مارشل کا فون آیا، نہ اس نے بہانہ کیا جی مجھے قطر، سعودی عرب اور ان کے شہزادوں کے فون آئے ہیں، اس نے خود ہی وہاں سے ایک سروے کروایا امریکہ کے اندر سے، اور اس کا رزلٹ لے کے وہ سامنے آ گیا جی امریکی چاہتے ہیں، اتنے فیصد امریکی چاہتے ہیں ہم اس جنگ سے باہر نکلیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کل کہے گا جی امریکی چاہتے ہیں تو ہم نکل آئیں گے، ہم نکل آئے ہیں۔ تو یہ دباؤ ہے دونوں طرف جو ہے نا وہ تھک گئے ہیں، دونوں فریق لڑ کے پہلے بھی تھک گئے تھے، ایک دفعہ پھر تھک گئے ہیں، اب وہ اس سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن جو پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت پریشانی ہے وہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے، سعودی عرب اور یمن کے حوالے سے۔ یمنی حوثی جو ہیں، حوثی جنہیں کہتے ہیں حوثی، وہ اس وقت بڑی خونخوار ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باب المندب کو بند کریں گے۔ اب یہ باب المندب جو ہے اس سے ڈائریکٹلی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے یہ سعودی عرب پہ، کیونکہ سعودی عرب نے پائپ لائن کے ذریعے اپنے پائپ لائن بچھا کے اس رستے پہ جا کے تو پیٹرول نکالنے کا ایک رستہ نکالا ہوا تھا، یعنی کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آبنائے ہرمز ہے، اس کی جو بندش اور اس کے مسائل ہیں سب کو پتہ تھا، پہلے سے پتہ تھا۔ اس سے بچنے کے لیے اس نے بہت پہلے یہ پیٹرول کی پائپ لائن بچھا لی تھی اور وہ اس رستے سے تیل پوری دنیا کو فراہم کر رہا تھا۔ تو اس لحاظ سے ایک تو اس کے تیل کی سپلائی روکنے کی جو اس کی دھمکیاں ہیں یمن کے حوثیوں کی کہ وہاں پہ وہ میزائل ماریں گے اور پھر کہ وہ سعودی عرب پہ حملہ کریں گے۔ اب ان کو اسلحہ کون فراہم کر سکتا ہے؟ پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس وقت ان کو اسلحہ دیا تھا یو اے ای نے۔ اب ان کو جو اسلحہ پہنچا سکتا ہے یا ان کو جو حوصلے بڑھا سکتا ہے وہ ایران ہے۔ تو پاکستان نے اس لیے اب اسکندر مومنی کو یہاں بلایا ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اب دوسرا پاکستان کا دوست جو اس سے متاثر ہو رہا ہے اس سارے عمل سے وہ ہے چین، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین اب اس معاملے میں بےتاب ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہونا چاہیے۔ چین نے بڑی حد تک، بہت دور تک ایران کی مدد کی ہے، صرف اس لیے کہ وہ امریکہ سے ہارے نہیں، لیکن اس نے یہ مدد، وہ اب چین کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مدد اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ جنگ جو ہے یہ مستقل ہو جائے اور بڑی جنگ ہو جائے، کیونکہ سب سے بڑا جو خریدار ہے یہاں سے تیل کا وہ باب المندب سے خریداری کر رہا ہو، تیل جا رہا ہو یا آبنائے حرمت سے جا رہا ہو، دونوں سائڈ سے وہ سب سے زیادہ تیل تو چائنا کو جاتا ہے، اور چائنا میں تیل کی اس وقت کمی ہے، ماننا پڑے گا، اس کی باقاعدہ پروڈکشن میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ جو پیداوار کا جن ہے جو ہر چیز پیدا کیے جا رہا، پوری دنیا کو سپلائی کیا جا رہا، اس کی پیداوار ڈاؤن آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو چائنا بہت فکر مند ہے اور اس نے پاکستان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ ختم کرائیں اس کو فوری طور پہ، اور خاص طور پہ جو باب المندب والا معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی مجبوری ہے کہ اگر حوثی جو ہیں وہ میزائل مارتے ہیں سعودی عرب پہ یا وہ باب المندب کو بند کرتے ہیں تو پاکستان کو اس پر لڑائی میں خود آنا پڑے گا، پاکستان کو یہ لڑائی لڑنی پڑ جائے گی، اور پاکستان اگر یہ لڑائی لڑتا ہے تو پھر یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان تو پھر اس طرح تھوڑا لڑے گا، پاکستان تو پھر جا کے تو فضائی برتری حاصل کرے گا جہاں بھی اس نے جانا ہے، جہاں بھی جس کو بھی اس نے روکنا ہے، اور اس کو جا کے پھر وہ اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے وہ جا کے وہاں روکے گا۔ تو پاکستان اس لڑائی میں نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ پاکستان تو پہلے ہی بہت سی لڑائیوں میں ہے اور یہ بہت بڑی لڑائی میں پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ یہ صرف یہ ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک ہے، پورے خطے کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ یہ لڑائی پھر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہی اسرائیل کی خواہش ہے۔ اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ لڑائی بڑھ جائے اور اس کے دشمن کمزور ہو جائیں آخر کار، اور وہ پھر اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں۔ اصل میں اس لڑائی کو دیکھیں، آپ کسی کے بھی ساتھ ہیں جو مجھے سننے والے ہیں، آپ کے جذبات کسی کے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، میرے بھی ہیں، لیکن اس لڑائی کا فائدہ یہ نوٹ کر لیجئے
اس لڑائی کا الٹیمیٹ فائدہ اگر یہ بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے تو اسرائیل کے علاوہ کسی کو نہیں ہونا، باقی سب کو نقصان ہونا ہے۔ اجازت دیجیے۔